1958 سے اب تک پاکستان نے کتنی بار آئی ایم ایف سے قرض لیا ہے اور ٹوٹل اس وقت پاکستان پہ کتنا قرض ہے؟ آئی ایم ایف سے قرض لینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں، اور کون کون سے ملک جو ہے نا اس میں شامل ہیں، وہ سب ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ جو ہے نا آئی ایم ایف سے پاکستان نے کتنی بار قرضہ لیا اب تک۔ 1950 میں پاکستان اس کا حصہ بنا ہے، اور 1958 میں جو ہے نا پہلی بار پاکستان نے ان سے قرض لیا تھا، اور اب تک جو ہے نا تقریباً 28 بار پاکستان قرض لے چکا ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں ٹوٹل قرضہ کتنا ہے، ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل ملا کے وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ $223 بلین بنتا ہے، $223 بلین، جو کہ اگر پاکستان کی اکانومی یا جی ڈی پی کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 74-75% کے حساب سے بنتا ہے، یعنی کہ 3/4۔ اب اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان جتنا کما رہا ہے، ٹوٹل فروڈ جتنی بھی ملک کی ٹوٹل جو ارننگ ہے، اس کا 3/4 حصہ آلریڈی ہم قرض دار ہیں، ہم نے کسی کا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آئی ایم ایف سے لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یار؟ تقریباً 86 سے زیادہ ملک اس میں شامل ہیں، مطلب ان کا سب کا ملا کے ایک جوائنٹ ایک اکاؤنٹ ہے یا ایک بینک ہے سمجھ لیں، جس کو آئی ایم ایف کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اب اس کے اخراجات جو ہے نا وہ اس کی جو پے ہے اس سے زیادہ ہے، اب وہ جاتا ہے بینک لون لینے کے لیے۔ اب ایسا ہی جب کسی ملک کے پاس جو ہے نا اکانومی گرنے لگتی ہے اور ڈالر ختم ہو جاتے ہیں اور اس طرح، تو وہ پھر قرض لینے جاتا ہے، اور یہ ایک لاسٹ رستہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس کے اوپر انٹرسٹ لگتی ہے، ان کی شرائط ہوتی ہے، وہ ماننی پڑتی ہیں کسی بھی ملک کے پاس۔ جب اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تو پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے۔ اچھا، آئی ایم ایف کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ پہلے دیتا ہے آپ کی اکانومی کتنی ہے، آپ کے پاس ریزروز کتنے ہیں، آپ کماتے کتنے ہیں، سارا کچھ وہ دیکھنے کے بعد وہ جو ہے نا اس کا ایک کوٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ حساب کتاب کرتا ہے، کیلکولیشن کے بعد جو ہے نا پرسنٹیج بناتا ہے کہ اس کوٹے کی کتنی پرسنٹیج ایک ملک زیادہ سے زیادہ اویل کر سکتا ہے۔ اب ہر ملک ظاہری بات ہے جو قرض لینے گیا ہوا ہے، اس کی اکانومی آلریڈی گری ہوئی ہے، تو میکسیمم 3 سے 4% ہی اس کا وہ اویل کر پاتے ہیں کوئی بھی ملک۔ تو جب کوئی بھی ملک اتنا ہی اویل کر سکتا ہے میکسیمم، تو اس میں سے انہوں نے جتنا قرض لینا ہوا وہ قرض لیتے ہیں، ان کا بل پاس ہوتا ہے، اور ایک ہی دفعہ نہیں ملتا ہے، یہ تقریباً قسطوں میں ملتا ہے۔ اب لاسٹ بار جب پاکستان نے بل پاس کروایا تھا ایک، تو وہ تقریباً جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے مطابق 37 منتھ میں وہ جو ہے نا وہ پیسے جتنے بھی تھے آئی ڈونٹ نو، وہ جو ہے نا ہونے تھے، ان کو ملنے تھے، قسطوں میں ہی ان کو ملنے تھے وہ ساری اماؤنٹ جو ہے۔ اچھا، اب اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اب ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے مہنگائی بڑھنے کا، اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے نا وہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کا، کیونکہ آئی ایم ایف سے جب بھی قرضہ لینے جاتے ہیں تو وہ اپنی شرائط پہلے بیان پیش کرتے ہیں۔ اس کی شرائط میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ٹیکس بڑھانے ہیں، الاؤنسز ختم کرنے ہیں، مطلب اس طرح سے، اور ایسے سمجھو کہ پیسے لیتی تو اسٹیٹ ہے لیکن بھرنے وہ پھر عوام کو پڑتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ٹیکس بڑھیں گے چیز پہ، بجلی کا، گیس کا، پیٹرول کا ریٹ بڑھے گا تو وہ عوام کی جیب سے جائے گا۔ تو اب اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے مہنگائی کا آئی ایم ایف کی شرطوں کے ساتھ، کیونکہ جب بھی قرض لیں گے تو وہ، اور یہ آخری راستہ ہوتا ہے، اور جب کسی ملک کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تو پھر ان کو مجبوری میں یہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، یہ تقریباً بہت سارے ممالک کی کہانی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یوکرین ہے، ارجنٹینا ہے، جو آئی ایم ایف کا سب سے بڑا قرض دار ہے اس وقت۔ مطلب اگر اس کے علاوہ جتنے بھی ملک ہیں ان سب کا ٹوٹل جتنا بھی انہوں نے قرض دینا ہے وہ سب ملا ہے، تب اکیلے ارجنٹینا کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ بات اگر کی جائے نا امریکہ کی، جو کہ موسٹلی جو ہے نا آئی ایم ایف کو رن کرتا ہے، اس کے اوپر کتنا قرض ہے؟ تو اس کے اوپر 38 پوائنٹ سم تھنگ اراؤنڈ اباؤٹ 40 ٹریلین ڈالر کا قرض ہے، 40 ٹریلین ڈالر کا۔ مطلب اس کی جو ہماری تو جی ڈی پی کم ہے نا، اس کی امریکہ کی اپنی جو جی ڈی پی ہے اس کا بھی 122% ہے۔ مطلب وہ اتنا کماتے نہیں ہیں جتنا ان کے اوپر قرض ہے۔ اگر فار ایگزامپل 100% وہ کماتے ہیں تو ان کے اوپر 122% قرض ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تقریباً اگر روز کا جو اس کے اوپر انٹرسٹ لگ رہی ہے وہ تقریباً $6 بلین روز کی انٹرسٹ، اس کا مطلب بڑھ رہا ہے ریٹ۔ اور وہ جو انٹرسٹ پے کرتے ہیں، قرض دینا تو دور کی بات ہے، اس کے اوپر جو انٹرسٹ بڑھ رہا ہوتا ہے وہ جو پے کرتے ہیں وہ تقریباً $1.2 ٹریلین ہے۔ وہ جو انٹرسٹ پے کرتے ہیں روزانہ کے حساب سے $6 بلین، اور سالانہ حساب سے 1.2 ٹریلین وہ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں خالی قرض دینے کے علاوہ۔ تو یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، یہ موسٹلی ممالک کی کہانی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ امریکہ کے پاس ڈالر ہے، وہ جب چاہے ڈالر چھاپ سکتا ہے،
کیونکہ اس کا ٹریڈ ڈالر میں ہوتا ہے، دنیا کے موسٹلی ممالک ڈالر میں ٹریڈ کرتے ہیں. اس کے بعد سونا ریزرو ہے بہت سارے ممالک کا، جو کہ ورلڈ وار 2 کے اوپر سیو کروایا گیا تھا امریکہ کے پاس، لیکن پاکستان ایسا نہیں کر سکتا. اس لیے پاکستان ہمیں سب سے زیادہ غریب لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان ہی سب سے زیادہ غریب ملک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. حالانکہ اگر امریکہ کا قرض دیکھا جائے تو پاکستان کے قرض سے کئی گنا زیادہ قرض ہے. $223 بلین تو پاکستان کا قرض ہے، جو کہ صرف سارا IMF کا نہیں ہے، اس کے علاوہ چائنا کا بھی ہے، اور بھی ہے قرض، سارے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل، مطلب سارے جو ہے نا قرض ملا کر $223 بلین بنتا ہے. تو امریکہ نے جو دینا ہے اراؤنڈ اباؤٹ $40 ٹریلین، وہ تو کئی گنا زیادہ ہے پاکستان کے قرض سے. تو اب پاکستان کا قرض، اب ہمارا امریکہ سے تو واسطہ نہیں ہے، ہمارا واسطہ پاکستان سے، کہ پاکستان قرض کیسے واپس کرے گا. تو دیکھتے ہیں کب واپس ہوتا ہے. آپ سب بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کب تک یہ قرض ادا کر سکتا ہے، اور ادا کر بھی سکتا ہے کہ بس قرضوں میں جائے گا.